تو نبی علیہ السلام کا انداز خطاب کیا تھا؟ آج ہم لوگوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے اور ہم امت کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ انداز، ہمارے خطباء کا یہ طریقہ، جس طرح ہم ہر حال کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کی بات کرتے ہیں اور آپ کے طریقے کی بات کرتے ہیں، کیا یہ انداز خطاب ہمارا جو ہے، کیا حضور کا ایسا انداز تھا؟ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم، صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر جو ہے کافی ساری حدیثیں صحابہ سے مروی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ صحابہ کو جب وعظ و نصیحت کرتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ صوتہ، سب سے پہلے آپ کا انداز یہی تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آواز سب سے بلند ہوتی تھی۔ ادھر خطباء جو ہوتے ہیں سپیکر کو ٹھیک کرواتے پوری تقریر کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اعلیٰ صوتہ، حضور علیہ السلام کی اپنی آواز بڑی بلند ہوتی تھی۔ فہم الرجل وانتفق الاوتاج، یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوتا، آپ کی رگیں پھول جاتی۔ کأنہ منذر جیش، اور آپ کا انداز یہ ہوتا جیسے کوئی بندہ، ایک کمانڈر جو ہے اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو واضح و نصیحت کرتا ہے اور ان کی فتح کی طرف، ٹارگٹ کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے، اور اپنی املاک کو اور اپنی جانوں کو اور اپنی قوم کو بچانا کیسے ہے اس کی طرف بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کأنہ منذر جیش، نبی علیہ السلام کا یہ انداز ہوتا جیسے ایک کمانڈر جو ہے اپنی فوج کو نصیحت کرتا ہے جنگ کے لمحے کے اندر، نبی علیہ السلام ایسے صحابوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، انما انا بمنزلۃ الوالد، جب میں تمہیں واضح و نصیحت کرتا ہوں تو میں تمہیں اپنے بچوں کی جگہ پر تصور کرتا ہوں۔ یعنی کہ ایک داعی، ایک عالم دین، ایک استاد، ایک مبلغ اور عوام الناس یا شاگردوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بیٹے اور باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک، انما انا بمنزلۃ الوالد، میں اپنے آپ کو والد کے قائم مقام تصور کر کے آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ جس طرح ایک باپ کے دل کے اندر اپنی سگی اولاد کے لیے ایک درد اور ان کے لیے جو ہے ایک پہلو ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دل کے اندر یہی پہلو ہوتا تھا صحابوں کو جب آپ واضح و نصیحت کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے یہاں جو ایک فیشن چل رہا ہے اور جس طرف ہمارے خطباء حضرات جا رہے ہیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے، اور ایسی باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں جن کا شریعت سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی باتیں مساجد کے اندر کی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نبی علیہ السلام کا انداز نہیں ہے۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کے اندر بھی، کبھی ایک واعظ کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ہنسایا ہو؟ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی بات نہیں کی، نہ کسی کو ہنسانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور اللہ کی قسم جب لوگ ہنستے ہیں اور منہ پھاڑ کے، گلے پھاڑ کے آوازیں نکالتے ہیں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے تقدس کو، گھر کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور پھر ضعیف روایات کا بہتان ہوتی ہے، اور ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں جن کے اندر شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے، یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا حدیث کے مخالفت کے اندر وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ کافی ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اصلاح مقصود ہے۔ میں کئی خطباء حضرات سے سوال کیا ہے کہ یار حضور کی شان بیان ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھاتے اور انہیں کہتے کہ میری نعت پڑھو، میری شان بیان کرو، کافروں کی حجب کرو، ان کو یہ اعزاز عطا کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہیں پر مدینے کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو یہاں پر حضور کی شان کے ساتھ ساتھ جو ہے بازار کی بڑی تعریف ہوتی ہے، مدینے کے بازار کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ مدینے کے بازار بڑے سونے۔ میں مانتا ہوں کہ حضور علیہ السلام وہاں پر چلے پھرے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے الفاظ زبان مبارک سے نکالے ہوئے کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، اور یہاں پر بازار کی تعریف ہو رہتی ہے ہماری تقاریر کے اندر۔ اور پھر ایک اور بات کہ ایک خطیب صاحب سے میں نے یہ سنا کہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہو کہ یہ گلی کراس کر جائے، دوسری طرف جو ہے وہ بریلویوں کی مسجد ہے وہاں پر چلی جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ مولوی اپنے حجرے کے اندر لیٹا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کی دیواریں پھاڑ کر کے اس کے حجرے میں داخل ہو جائے، اس کی رضائی کو پھاڑ کر اس کے کانوں کے پردے کے اندر داخل ہو کر کے کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے یہ پاور رکھتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ بات ہوتی ہے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے لفظ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ نعرہ اللہ اکبر لگانا، یہ تکبیر کا نعرہ لگانا، یہ جو
اجتماعی ذکر ہے، اور اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ خطیب کے لیے ہلاکت ہے کہ جب نعرے لگتے ہیں خطیب کہتا ہے کہ وہاں سے آواز نہیں آئی، اس کونے سے آواز نہیں آئی، پچھلے محلے والے نہیں بول رہے، آپ جو ہے بازو کھڑا کریں، اور بازو کھڑا کر کے جو ہے کریں کہ نبی علیہ السلام نے نہ کبھی صحابہ سے بازو کھڑے کروائے، نہ ہی نبی نے سب سے زیادہ واعظ کے اندر تاثیر تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کے اندر بڑی تاثیر تھی، لیکن صحابہ نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اور ایک اہم کانہ بات جو ہے اکثر خطباء کرتے ہیں، میں اس کے متعلق فتویٰ نہیں دیتا، لیکن علماء کو سوچنا چاہیے یہ ہماری بات کس طرف کو جاتی ہے۔ میں صرف یہی کہوں کہ انتہائی گھٹیا بات کی جاتی ہے کہ آپ کا رب اتنا بڑا ہے، تھوڑا رب اتنا بڑا تو تھوڑی آواز اتنی چھوٹی، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، آپ نے جو ہے اللہ کی ایک آواز کو جو ہے آپ رب کی ذات کے ساتھ قیاس کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات کو تولا جا رہا ہے آواز کے ہجوم کے اندر۔ پوری دنیا بھی مل جائے نا تو کتنی آواز نکال لے گی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اتنی گھٹیا بات جو ہے خطباء حضرات کرتے ہیں کہ تھوڑا رب اتنا بڑا تو تھوڑی آواز ایسے 14 نمبر تک نہیں جاندے، ملتان تو باہر جانی چاہیے، فلاں تک جانی چاہیے۔ اس طرح کی بات نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کی، اور نہ یہ بات کہنا، علماء کو سوچنا چاہیے یہ بات جاتی کس طرف سے کہ آپ کا رب اتنا بڑا ہے اور آپ کی آواز اتنی چھوٹی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز نہیں تھا۔ رونے کے واقعات ملتے ہیں، ہنسنے کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس طرح کی مثالیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے